السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ علی محمد المصطفیٰ وآلہ وصحبہ الأصفیاء اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آئے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمامی لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات بالکل خاموش ہو کر کے تشریف رکھیں اور جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور اگر آپ حضرات نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سماعت فرمایا تو آپ کے سننے پر بھی ثواب دیا جائے گا، اور جو ذکر کر رہا ہے اس کو ذکر کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرات، اگر ہم تمامی لوگ باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر نہیں سن پائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے لیے محرومیت قسمت ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کی مسلمانوں تمہارے لیے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نمونۂ عمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بولنے کا طریقہ کہاں سے آتا ہے؟ اس دنیا میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو کھانے کا طریقہ کہاں سے آتا ہے؟ اس دنیا میں پیدا ہونے والے بچے کو چلنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ ظاہر سی بات آپ یہ کہیں گے اس کے والدین اس کو بولنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے والدین اس کو چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے والدین اس کو بات کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے والدین اس کو اچھے برے کی تمیز دلاتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ایک ننھے سے بچے کے لیے کسی نہ کسی آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تمامی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے مسلمان آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی نمونۂ عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان پوری دنیا میں بہت سارے لوگ اپنا آئیڈیل کسی نہ کسی کو بنا لیتے ہیں،
कोई आइडियल नेता को बनाता है, कोई आइडियल नाचने वाले को बनाता है, कोई आइडियल गाने वाले को बनाता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया है, क्या लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ की मुसलमानों तुम्हारे लिए सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी नमूने अमल है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, ज़रा बताओ तो सही कि आज हमारी और आपकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। गली कूचों में चलते हुए नजर आते हैं, अजान की आवाज़ हमारे कानों तक आती है, लेकिन मस्जिदें वीरान नजर आती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए सरवरे कौनैन की ज़िंदगी नमूने अमल बना करके भेजी गई है। अब हमारे लिए और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी किस तरीके से है वो हम उलमाए किराम से सुनते हुए नज़र आते हैं, वो किताबों में पढ़ते हुए नज़र आते हैं। हमको ये पता चलता है कि आक़ाए करीम ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारा। आओ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के चंद गोशे आप हज़रात के गोशे गुजार करने की सआदतें हासिल करो। इससे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल बनाई गई है। मुसलमानों, परवरदिगारे आलम का वो मुक़द्दस रसूल जब खाना खाने के लिए तशरीफ़ रखता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुसलमानों को मालूम नहीं कि हमारे सरकार किस तरीके से ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं। एक पाँव को तोड़ करके दूसरा पाँव खड़ा करके सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना तनावल फरमाते हैं। यह आक़ाए करीम की सुन्नत है। अगर हम तमामी मुसलमानों ने इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में खाने का तरीका बना लिया तो कसम है वहदहू ला शरीक की, परवरदिगारे आलम हमारे खानों में बरकतें अता फरमा दिया करेगा। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के उस रहमत कामिला से यकीन कामिल है कि तुम्हारे दस्तरखान पे बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। आओ आओ आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने का तरीका मैं बताता हुआ चलूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से सोया करते थे, गोया कि हदीसों में आया है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीके से आराम फरमाते थे जिस तरीके से लफ्ज़ मोहम्मद हम किताबों में देखते हुए नजर आते हैं। ये लिखा हुआ है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पाँव को समेट करके अपने दोनों हाथों को गालों के नीचे रख करके अपने सर को अपनी मुंडी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीम बना लिया करते थे और अपने दोनों कोहनियों को हाँ बना लिया करते थे, अपनी कमर को मीम बना लिया करते थे, अपने दोनों पाँवों को मोड़ करके गाल बना लिया करते थे। गोया कि इंसान अगर इसको मोहब्बत में डूब करके सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने के तरीकों को देखता हुआ नजर आएगा तो लफ्ज़ मोहम्मद नजर आएगा। ऐ मुसलमानों, क्या कोई मुसलमान ऐसा है? हाँ हाँ, एक ऐसा आशिक रसूल भी इस दुनिया में गुजरा है जिसने अपनी किताबों में लिख दिया है कि दुनिया में रहने वाले मुसलमानों, अगर मुझे इमाम अहमद रज़ा मानते हो, अगर मुझे आला हजरत मानते हो, अगर बरेली का ताजदार मानते हो तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो आशिक़े ज़ात अपनी किताबों में लिख दिया है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें सोने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से सैयदी सरकारे आला हजरत ने अमल करके दिखाया है। इरशाद फरमाया है सो इस तरीके से कि जिस तरीके से लफ्ज़ मोहम्मद बन जाया करता है। ऐ मुसलमानों, अगर इस तरीके से सोओगे तो जाहिर सी बात है इस आयत करीमा के दायरे में आकर के तुम्हारे लिए सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी नमूने अमल बन जाया करेगी। गोया कि आक़ाए करीम की सुन्नतों पर अमल करके आप हज़रात अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए नजर आओगे। फिर और एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माज़ल जूद वल करम वाली मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक और गोशे को उजागर करना चाहता हूँ। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इबादत वाली ज़िंदगी किस तरीके से गुजारा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو 5 وقتہ نماز پڑھایا کرتے تھے وہ تو پڑھایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی رات میں کھڑے ہو کر کے پوری رات عبادت کر لیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، کوئی بندہ ایسا ہے جو راتوں میں جاگ کر کے اندھیری رات میں اپنے کمرے کی لائٹوں کو بند کر لے، مصلی بچھا لے، بچھانے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا کر کے زاروں قطار روتا ہوا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے، آپ حضرات کو یہ باتیں تو نہیں ملے گی کہ کوئی بندہ ایسا ہے۔ ہاں، ایسے بندے اس دنیا میں آئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کہا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس دوست بنایا ہے۔ ان حضرات نے اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کے عبادت و ریاضت والی زندگی میں آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے؟ آقا کریم نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، مالک و مختار بنایا ہے، والدعاء واللیل اذا سجا کے مصداق، آپ کے چہرے منور کو، آپ کے بال مبارک کو بنایا ہے، الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے مبارکہ کو بنایا ہے، گویا کہ پورے مجسمے کو قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کے مصداق بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو عبادت و ریاضت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ آپ کو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ہم تمامی مسلمان 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن سرور کونین علیہ السلام نے ہم تمامی مسلمانوں کو یہ سبق دیا، اے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، اگر میرا کلمہ پڑھتے ہو تو سن لو، میری زندگی اس طریقے سے گزرا کرتی ہے کہ راتوں کی رات میں کھڑے ہو کر کے عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ پوری راتیں جاگ کر کے عبادت و ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے مسلمانوں، سنو نبی کریم علیہ السلام کی ان باتوں کو سن لو، اپنے کانوں میں ڈال کر کے اپنے سینے میں اتار لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس بندہ نہ بنوں؟ آقا کریم علیہ السلام کی اس ایک بات کو سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات راتوں کو جاگ کر کے عبادت و ریاضت کریں، تبھی آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طریقے سے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو گزارا ہے، اسی لیے آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کے اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق کی مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہم تمامی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم تمامی مسلمان فیصلہ کریں کہ ہم کو زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کہ کما کھا کر کے اڑا کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے یا آقا کریم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ یہ فیصلہ آپ حضرات کے سپرد کرتا ہوں۔ دعا ہے رب قدیر پروردگار عالم میری ان تمام باتوں پر پہلے مجھے عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمامی سامعین کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔